نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کی بیعت کی اور امت کے اتحاد کو قائم رکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے بڑے بڑے مسائل میں مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا، لیکن سن 35 ہجری میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں شہید کر دیا گیا۔ اس سانحے نے امت مسلمہ میں غم، فتنہ اور بے چینی کی فضا پیدا کر دی۔ حالات کے دباؤ اور امت کی اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اگرچہ دل انکار کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کا اصرار نہ ہوتا اور اللہ کا حق نہ ہوتا تو میں ہرگز یہ بوجھ نہ اٹھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی عدل، انصاف اور بیت المال کی درستی کا عمل شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکومت میرے لیے کسی شہد یا ریشمی لباس کی مانند نہیں بلکہ یہ امانت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام گورنروں کو ہٹا دیا جن پر بے ایمانی کا شک تھا اور نئے عادل افراد کو مقرر کیا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور یوں اختلافات نے شدت اختیار کی۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظاہرہ کیا کہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً سزا دی جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ جب امت کا نظام مستحکم ہو جائے گا تو عدل قائم کیا جائے گا۔ بدقسمتی سے دشمنوں نے ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیں، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار صلح کی کوشش کی مگر شرپسندوں نے رات کو جنگ چھیڑ دی۔ جنگ میں دونوں طرف سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کی، ان کا اونٹ روکا اور انہیں عزت و احترام سے بصرہ واپس روانہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ ہوا وہ حق اور عدل کے مطابق تھا۔ اس کے بعد شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کئی خطوط بھیجے، وفود روانہ کیے مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر جنگ صفین پیش آئی جو بہت طویل اور سخت جنگ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے کئی بار فتح حاصل کی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا اور صلح کی تجویز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے حامی تھے، اس لیے وہ مجبور ہو کر حاکمیت پر راضی ہو گئے، لیکن اس فیصلے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے غلط سمجھا اور وہ خوارج کہلائے۔ خوارج نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی بلکہ انہیں کافر تک کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات چیت کی، لیکن جب وہ قتل و فساد پر اتر آئے تو جنگ نہروان لڑی گئی جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قلعہ کامہ کیا۔ ان تمام فتنوں، جنگوں اور اختلافات کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ زرع کا ایک مقدمہ قاضی کے سامنے پیش آیا۔ قاضی نے گواہوں کی بنا پر فیصلہ یہودی کے حق میں دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے فیصلہ قبول کر لیا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا اور کہا، ایسا عدل صرف نبی کا سچا ماننے والا ہی کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل بے مثال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگر بیت المال سے مجھے ایک معمولی سوئی بھی غیر شرعی طور پر ملے تو میں اسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور مسجد کے فرش پر سوتے۔ زاہد، تقویٰ، عدل اور علم سب کچھ ایک شخصیت میں جمع تھا۔